نہیں یقیناً ٹائٹ روٹ ہے پہ ہے، اور لیکن صرف آج نہیں ہے، تو ہم پچھلے 5 مہینے سے، اور اس سے ہم تو ہمیشہ ہی ٹائٹ روٹ پہ ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ثالثی اور میڈیشن ہوتی ہے، یہ مشکل کام اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ کو ٹرسٹ رکھنا ہوتا ہے. ایک وجہ ہے کہ باقی سارے کیوں نہیں کود پڑتے، کیوں دنیا آپ کو اتنی اپریشیٹ کرتی ہے وین یو ٹیک دس آن. کیونکہ دنیا سمجھتی ہے کہ یہ ایک نازک اور مشکل کام ہے، اور یہ جو ابھی یمن کی صورتحال ہے اور سعودی عربیہ کے ساتھ، نے اس کو اور مشکل بنا دیا ہے. اس کو اس ٹائٹ روپ واکنگ جو ہے، اس کی امپورٹنس بڑھا دی ہے. اور اس سے زیادہ جو ہے وہ تو سعودی عربیہ کے لیے بڑھ گئی ہے. منیر صاحب نے بالکل صحیح تجزیہ کیا کہ اس وقت جو تھیٹرکس ہیں اس ایگریمنٹ کے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں دین دا سبسٹنس جو نیوکلیر والی ہوئی ہے. لیکن ہم کلیئرلی ایک پریشر سعودی عربیہ پہ بھی دیکھ رہے ہیں. ایک تو پریشر آ رہا ہے نا ہوتھیوں سے، صحیح. چاہے وہ ایران سے باقاعدہ آ رہا ہو یا نہیں، کیونکہ یہ بھی یاد رکھیں کہ پراکسی ہونا الگ بات ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہوتھیوں کے اپنے کوئی عزائم نہیں ہوتے. ہر ایکٹر جو سیاسی ہوتا ہے وہ اپنی بھی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ ایران کا بھی اس میں شاید حصہ ہو، لیکن جو اس کی وجہ سے جو چیز انفولڈ ہوئی ہے وہ بہت تشویشناک ہے. مثلا جب آپ پچھلے 2-3 دن میں امریکن گفتگو سنیں، چاہے وہ تھنک ٹینکس کی ہو یا ٹی وی پہ جو آپ کے ریگولر لوگ ہوتے ہیں، جو رائٹ. یوزول سسپیکٹس، تو آپ کو ایک چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ سعودی عربیہ پہ باری باری پریشر آ رہا ہے کہ یار یہ جو ہے نا، یہ ریلائبل ایلا ہی نہیں رہے، انہوں نے ہمارے اچھے ایلا ہی نہیں رہے، ہم کیوں ان کے ساتھ یہ سائن کر رہے ہیں. یہ تو جناب وہ جو ایک لفظ استعمال ہوتا تھا نا پاکستان کے لیے، ڈو مور. یس. میں کل پچھلے 3-4 دن میں نے 3-4 بار سنا ہے کہ سعودی عربیہ شوڈ ڈو مور. ڈو مور کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک وجہ ہے نا کہ سعودی عربیہ اور دوسرے گلف ممالک باقاعدہ اس جنگ کا حصہ نہیں ہیں اور نہ بننا چاہتے ہیں. بیکاز ایز سون ایز، باوجود بمباری کے، اگر وہ باقاعدہ حصہ بن جاتے ہیں تو کس کی سائڈ پہ بنتے ہیں؟ اسرائیل کی سائڈ پہ بنتے ہیں نا. اینڈ دیٹ از ڈی فیکٹو ابراہیم اکارڈس. آپ نے ابراہیم اکارڈس کا ذکر کیا، ٹرمپ صاحب نے نہ صرف اس کے بعد بیٹ اینڈ سوئچ کیا، جب اس سے پہلے ان کی ملاقات ہوئی لبنان کے پرائم منسٹر سے، ملاقات میں کوئی ذکر نہیں ہوا. جیسے ہی وہ ختم ہوئی انہوں نے کہا ہاں جی دیکھو یہ ایک اور جو ہے نا، یہ بھی آ جائے گا ہمارے ابراہیم ابراہیم اکارڈ میں. اکارڈز میں. میرے خیال میں دس از دا کی پوائنٹ اینڈ آئی ول اینڈ ود دس. میرے خیال میں اس وقت واشنگٹن میں، صرف ڈونلڈ ٹرمپ نہیں، واشنگٹن میں ان سم ویز جو ابراہیم اکارڈ کا ایک ہوا ہے، یہ ایک طرح سے ایک فریم ورک بننا شروع ہو گیا ہے کہ مڈل ایسٹ کا سلوشن کیا ہے. جو آئی کی ناٹ سی دا فل لاجک آف دیٹ، بیکاز ایٹ لیسٹ ایٹ دس پوائنٹ کسی بھی ملک کے لیے جو غزہ میں ہو رہا ہے اس کے بعد، اور جو اس وقت اس جنگ کا صورتحال ہے، دیٹ از ناٹ اے لائکلی ہوڈ. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے تو یقیناً تمام چیز جو ہے وہ جب دیکھتے ہیں اس کو، اس ابراہیم اکارڈ سے دیکھتے ہیں کہ کسی طرح اسرائیل کے بہاف پہ میں ان سارے ملکوں کو اسرائیل کی سائڈ پہ لے آؤں گا، وچ آئی تھنک از اے نان اسٹارٹر. لیکن وہ کانورسیشن میں بار بار آپ کو نظر آتا ہے. صحیح. جہاں بالکل پہلے بھی ہم کو یاد ہے منیر اکرم صاحب آپ کہ وہ اسی جنگ کے دوران انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اور کہا بھی تھا، سوری ٹروتھ فار سوشل پہ لکھا تھا اور کہا بھی تھا، اور کہا تھا کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جو نہیں آ سکیں گے، لیکن باقیوں کو انکلوڈنگ ایران شوڈ آلسو بی اے پارٹ آف اٹ جب ان کے ساتھ معاملات صحیح ہو جائیں گے. کمنگ بیک ٹو کہ اس جنگ کو آپ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا جنگ بندی میں اس وقت اپنا کردار ادا کر رہا ہے؟ ظاہر ہے بیک ڈور ہم نے ہمیشہ دیکھا، لیکن وہ اسرٹ کر سکتا ہے بیکاز ایز آف ناؤ جیسے آپ نے کہا کہ ریزالو بھی ہے ایرانین پبلک کے اندر، اسپیشلی آفٹر دا فیونرل وہ ہمیں دیکھنے کو بھی آیا، لیکن کہ وہ چائنا کے اوپر پریشر کر سکے کہ ایٹ لیسٹ چائنا ایران پر پریشر ڈال سکے، وی ہیو ٹو اسٹاپ دس. یا آپ سمجھتے ہیں معاملات باب المندب تک بھی جا سکتے ہیں یوزنگ دیٹ ٹو ایز اے لیوریج؟ جی میرے خیال میں چائنا کوشش کر کر رہا ہے، نظر نہیں آتی اوپر سے، پر کوائٹلی میرے خیال میں وہ ایران سے کو تو میرے خیال میں انہوں نے ملٹیپل ٹائمز انہوں نے ہدایت کی ہے کہ یہ جنگ آپ کے حق میں نہیں ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے. پر ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایران کو ایلینیٹ نہیں کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آج جا کر یہ جنگ بند بھی ہو جائے، اس کے بعد میں جو پاور کنفیگریشن ہوگا اس میں وہ ایران کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے. اٹس اے اسٹریٹجک آبجیکٹو کہ ایران کو ساتھ رکھنا چاہتا ہے، نہ صرف امریکہ کے خلاف بٹ ان کی چائنا اور رشیا کی بھی تو کمپٹیشن ہے.
تو چائنا بہت کیئرفلی ایران پہ جو کچھ پریشر وہ ڈالیں گے بہت کوائٹلی ہوگا، بہت کیئرفلی ڈالیں گے، اور وہ میرے خیال میں وہ نہیں چاہیں گے کہ ایران ان کے خلاف ہو جائے، پر ایٹ دا سیم ٹائم ان کی خلیج میں جو تعلقات ہیں ان کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بند ہو جائے، صحیح. ہرموز کھل جائے، کیونکہ اس سے چین کو بھی امپیکٹ ہوگا. But they will exercise pressure, but very carefully and quietly. Okay, جی ڈاکٹر نجم, you were also wanting to add to this. بہت بہت مختصر جسٹ ٹو سیکنڈ واٹ منیر اکرم صاحب واز سیئنگ. میرے خیال میں جب اس کی تاریخ لکھی جائے گی تو کلیئر ہوگا کہ چائنا کا رول بہت اہم رہا ہے، شاید کلیدی بھی رہا ہے تقریباً ہر موڑ پہ. آپ نے سوال پوچھا کہ چائنا باقاعدہ جو ہے وہ نظر کیوں نہیں آتا. وہ نظر اس لیے نہیں آتا کہ چائنا نظر آنا چاہتا نہیں ہے. آئی تھنک دیٹ ہیز بین اے لانگ اسٹینڈنگ پالیسی آف چائنا. اس کی ڈپلومیسی کا سٹائل فرق ہے، اس کے پریشر کا سٹائل فرق ہے، اس کی پرسویشن کا سٹائل فرق ہے، لیکن وہ کلیئرلی ادھر ہے. ایک میں اگزامپل دوں گا میرے خیال میں جو سب سے بڑا رول رہا ہے چائنا، جو آپ کو اور مجھے ہماری زندگی پہ نظر آتا ہے، اور وہ ہے تیل کی پرائز پہ. آپ نے تیل کا پہلے بھی پوچھا. میرے لیے سرپرائز یہ نہیں ہے کہ 100 ہو گیا، میرے لیے سرپرائز ہے کہ یار ابھی تک صرف $100 ہوا ہے. میرے لیے سرپرائز یہ کہ پچھلے ہفتے وہ پھر بھی 80 تھا. دیکھنا شروع جب ہوئی تھی تو گفتگو تو ساری یہ تھی کہ یار یہ تو 150 160 پہ جائے گا جیسے گلف وار وغیرہ میں گیا تھا. سو وائی ڈیڈنٹ اٹ گو؟ سب سے زیادہ جو اسٹیبلائزنگ فورس رہی ہے اکنامکلی گلوبل اکانومی میں ایران کی جنگ کے درمیان وہ چائنا اور اس کا تیل کا اسٹریٹجی رہی. چائنا از دا لارجسٹ بائر آف آئل فرام دا مڈل ایسٹ، جو اس نے کم کر دیا. اس لیے کم کر دیا کہ چائنا از آلسو، اس کا جو اسٹریٹجک ریزرو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ہے. ایکچولی آئی تھنک اٹس ایز لارج ایز، وہ بہت ہی بڑا ہے. اینڈ دے ڈیسائیڈڈ امیڈیٹلی کہ ہم وہ اسٹریٹجک ریزرو استعمال کریں گے. پلس جو میری دوسری فیلڈ ہے، چائنا ہیز بین انویسٹنگ ہائیلی ان رینیوبلز وغیرہ، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ورلڈ انرجی پرائسز اس طرح نہیں ری ایکٹ کی پچھلے 5 مہینے میں جس طرح پہلے رہی. آخری میری گزارش یہ ہم دارالمندب کہتے ہیں، آپ کو یقیناً پڑھا ہوگا، منیر صاحب کو بھی پتا ہوگا، شاید آپ کے سننے والوں کے لیے اس کا جو ٹرانسلیشن ہے نا دارالمندب کا مطلب کیا ہے؟ دیٹ از ڈور آف ٹیئرس، گیٹ آف ٹیئرس. اور جو ٹیئرز اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں، جو آنسو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اب تک اگر یہ آئل تھوڑی دیر کنٹرول بھی رہا ہے، یہ زیادہ دیر نہیں رہ سکتا کیونکہ اٹ از آل ببلنگ. اور یہ جب نکلے گا، اگر یہ آؤٹ آف کنٹرول اور زیادہ ہو گیا تو اس کی اکنامک ریمیفیکیشنز ایک دم بہت زیادہ ہوں گی دنیا کے لیے، مچ مور دین ویئر وی آر ٹوڈے. صحیح. جہاں ہم یہ ذکر کر رہے ہیں، وہاں جو حالیہ امریکہ کے حملے ہوئے ہیں ایران میں، اس میں سستان بلوچستان پروونس کا بھی کہا گیا. اور منیر اکرم صاحب، جب رجیم چینج کا انیشلی ذکر ہوتا تھا تو وی آل یوز ٹو ڈسکس کہ اگر ایران میں اسٹیبلٹی نہیں ہوتی تو پاکستان میں بھی مسائل ہو سکتے ہیں، بیکاز وی شیئر اے ویری لانگ بارڈر. لیکن اب حملے اگر اتنے کلوز ہو رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ بلوچستان ہو، وہاں پر بھی ایک انریسٹ ہے، ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ کہ وہ کتنا پاکستان کے لیے مشکل بن سکتا ہے؟ جی، آپ نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا، پاکستان is on a tight rope. Najam also mentioned that we are in a very difficult situation. آپ دیکھیے، اگر یہ امریکہ کی جو کوشش ہے اور جو ایران کے حملوں کے وجہ سے اگر سعودی عرب اس میں شامل ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ ہماری کمٹمنٹس ہیں سعودی عرب کے ساتھ. اور ہم نے، میری نظر میں جو میری اطلاع ہے، ہم نے ایران کو بتا دیا ہے کہ ہماری کمٹمنٹس ہیں سعودی عرب کے ساتھ، تو وہ بھی خبردار ہیں. پر اگر حالات بگڑتے ہیں، سعودی عرب اگر شامل ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کیا کرے گا، وہ بھی مشکل سوال ہے. ہمارے لیے ایران کے ساتھ تعلقات سٹیبل رکھنا، اچھے تعلقات رکھنا ضروری ہے. تو وی آر ان اے ویری ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. اور ہماری اسی وجہ سے ہماری کوششیں، جو ثالثی کارروائی ہے، وہ جاری ہے اور جاری رہنی چاہیے. وی ہیو ٹو موبلائز آل فورسز within the Islamic countries, region, China, کہ اس جنگ کو
جلد میں جلد روکا جائے. بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب آپ کا، ڈاکٹر عادل نجم آپ کا فار بینگ ود اس آن دا شو. وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو بلوچستان صوبے میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اور وہاں جو جاری آپریشن ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے.